اور ہماری جو یوتھ ہے اس کو سیریس ہو کے اس بات کو سمجھنا چاہیے. اندر مسٹیک دیٹ یوتھ جو کرتی ہے وہ یہ کہ شروع ہی میں اپنا بھاؤ لگانا شروع کر دیتی ہے. سو ابھی پہلے اپنے کیریئر کے 1 سے 2 سال بھاؤ نہیں لگانا, چپ کر کے کوئی پیسے دے رہا ہے نہیں دے رہا, اپنے اسکل کو پالش کریں. السلام علیکم ایوری ون, دس از موافع ملک. ویلکم ٹو آر نیو پوڈ کاسٹ ہم اور آپ وتھ PNY سیریز. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, PNY ٹریننگز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, پاکستان کا جو اس وقت کرنٹ ایرا چل رہا ہے وہ ڈیجیٹل ایرا ہے اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہم اسی پہ بات کریں گے لیکن ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے ساتھ. اسپیشلی آج میں کوٹ کروں گی ہماری یوتھ کو, ہمارے ینگسٹرس کو, کس طرح سے ہم جب اداروں سے, انسٹیٹیوشن سے انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں تو کیا چیز ہے جو ہم لوگ لیک کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اسٹارٹ اپس پراپر نہیں ہو پاتے, ہم لوگ فال ڈاؤن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس ٹیک کی دنیا میں کیسے پروموٹ کرنا ہے. تو ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹی, آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, حامد محمود جو کہ چیئرمین ہے DTMP, اس کے ساتھ ساتھ CEO ہیں سافٹ ویئر پرو کے. تو ویلکم کرتے ہیں سر کو ہم اپنے اس شو میں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم میں ٹھیک ہوں, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. فرسٹ آف آل سر, سب سے پہلے جو ہر انسان کا ایک کوشچن ہوتا ہے ایک نئے پرسنالٹی سے جب ہم ملتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کوئی اگر یہاں پہ آیا ہے تو اس کے پیچھے کی جو محنت ہے نا, ہم نے وہ اس چیز پہ بات نہیں کرنا. ہم کوشش کرتے ہیں بس جو ہم نے سکسیس ریٹ اپنا دکھایا ہم وہی دکھائیں. لیکن میں چاہتی ہوں ایز اے ینگ انٹرپرینور, ماشاء اللہ آپ نے اتنے ینگسٹرس کے ساتھ کام بھی کیا ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارے جو ینگسٹرس ہیں وہ سب سے بڑی جو مسٹیک کرتے ہیں اپنے اس ٹیک کی دنیا میں آنے کے لیے یا بزنس اسٹارٹ اپس میں آنے کے لیے, وہ کیا کرتے ہیں؟ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں, اس کا ڈرافٹ ریڈی ہے, اس کو بس فلو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو کہ اس کا ٹائٹل اراؤنڈ ہے کہ 7 فگر ایجنسی. کہ آپ نے اگر ایک ڈیجیٹل کی امپائر بنانی ہے تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو کن اسٹیپس کی ضرورت ہے اور کیسے آپ اپنی $1 ملین کمپنی بنا سکتے ہیں اور ان ریئلٹی $1 ملین کمپنی بنا سکتے ہیں. اس کا جو سب سے پہلا چیپٹر ہے وہ سیلف ایویلویشن کا. ہو آر یو. ٹرو. میں کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر بھی جاتا ہوں, بچوں سے ملتا ہوں, انڈسٹری کے اندر تو میں ہر وقت ہوتا ہوں. میری اپنی IT کی کمپنیز ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, US کے اندر بھی ہیں. اور پھر یہ جو اکیڈمیا کے جو بچے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے بچے ہیں, وہ ہمارے پاس ہر ویک کوئی نہ کوئی آن بورڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے سامنے یہ ساری چیزیں بڑے کھل کے سامنے پڑی ہوتی ہیں. آئی تھنک دا بگیسٹ مسٹیک از کہ جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے نان سیریس ہیں. اٹس انفارچونیٹ, اور میں اس کو اکیڈمیا کے اندر اس چیز کو اجاگر کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ سم ہاؤ وی نیڈ سیریسنیس. دیٹس نمبر 1. وین آئی سے سیریسنیس, تو جب ہم BSc کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی IT کی ڈگری لے رہے ہوتے ہیں یا ایون BBA کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہے. سو دا نمبر 1 تھنگ از آفٹر انڈرسٹینڈنگ دا ایپٹیٹیوڈ, آپ کون ہیں, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کی ویکنیسز کیا ہیں, آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, کس چیز پہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, وہ پرابیبلی آپ کی اسٹرینتھ ہے. اس اسٹرینتھ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, لیٹس سے اگر آپ نے ڈیجیٹل اور IT کی سائٹ پہ آنا ہے تو آپ کس ڈائریکشن کے اندر جائیں گے. اب میں تھوڑا سا اس بات کو ایکسٹینڈ کروں گا. جو بچے لیک کرتے ہیں اور جو بچوں کو بالکل نہیں پتہ یا ان کو بتایا نہیں جاتا, تو میں اب اس لمبی ڈسکشن میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن جسٹ فار دا نالج کہ IT کے اندر, سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر, ڈیجیٹل کے اندر تقریباً 100 to 150 اسکلز پڑے ہوئے ہیں جو کہ آپ اس کو لرن کر سکتے ہیں بیس آن یور ایپٹیٹیوڈ. فار ایگزامپل, اگر آپ ڈیجیٹل سائٹ سے ہیں تو ڈیجیٹل سائٹ سے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, جو کہ ایک مدر ہے, اس کے اندر سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے, افیلیٹ مارکیٹنگ ہے, فیس بک کے ایڈز ہیں, گوگل کے ایڈز ہیں, ری مارکیٹنگ کو, فنل مارکیٹنگ کو سمجھ سکتے ہیں, لینڈنگ پیج, سیلز لینڈنگ پیجز کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا, سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے. پھر
اور پھر کنورژن ریٹ آپٹیمائزیشن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, اس کو ہم CRO کہتے ہیں. اچھا, آپ IT کی سائٹ پہ چلی جائیں تو کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں پروگرامنگ اچھی نہیں لگتی. کوئی بات نہیں. سو دا مسٹیک دے ڈو از کہ وہ ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ BSc کیا ہے تو اب تو ڈیولپر بننا پڑے گا. تو حالانکہ وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی نہیں ہے. وہ پرابیبلی سافٹ سائٹ پہ جا سکتی ہیں, وہ ڈیزائن کی سائٹ پہ جا سکتی ہیں, کانٹینٹ کی سائٹ پہ جا سکتی ہیں. اچھا, سملرلی اسی طرح جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اکثر انٹروورڈ ہوتے ہیں جو پروگرامرز ہوتے ہیں, تو بیک اینڈ کی پروگرامنگس کے اندر کوئی 25 سے 30 اسکلز ہیں یا لینگویجز ہیں جن کو وہ ایک لینگویج جو ہے وہ ساری عمر اگر اس کو کریں لیٹس سے تو اس کے اندر پرو بن سکتے ہیں. دے کین میک اے لاٹ آف منی. فار ایگزامپل ایک جاوا کا ڈیولپر ہے, ایک پائتھون کا ڈیولپر ہے, دیٹس انف فار ہیم ٹو بی این ایکسپرٹ. سملرلی جو ویب ڈیولپمنٹ کی لینگویجز ہیں جس میں شاپیفائی ہے, ورڈ پریس ہے, اوپن کارڈ ہے, وو کامرس ہے, کوئی 25 سے 30 فریم ورکس ہیں جس کو جو ہم ایکچولی کلائنٹس کو ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک دا بگیسٹ مسٹیک وی ہیو, اور پرابیبلی جو ہمیں بتایا نہیں جا رہا, وہ یہ کہ اس کی دنیا کافی بڑی ہے اور اس دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے کیسے لوگوں کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس کو بتانے کی ضرورت ہے اور ہماری جو یوتھ ہے اس کو سیریس ہو کے اس بات کو سمجھنا چاہیے. اندر مسٹیک دیٹ یوتھ جو کرتی ہے وہ یہ کہ شروع ہی میں اپنا بھاؤ لگانا شروع کر دیتی ہے. سو ابھی پہلے اپنے کیریئر کے 1 سے 2 سال بھاؤ نہیں لگانا, چپ کر کے کوئی پیسے دے رہا ہے نہیں دے رہا, اپنے اسکل کو پالش کریں. جیسے میں نے بتایا ہے, اسکل کو اگر آپ نے 1 سے 1.5 سال پالش کیا ہے تو پھر آپ اس کمپنی کی آٹومیٹیکلی مجبوری بن جائیں گے, اور جب آپ مجبوری بن جائیں گے اس کے بعد آپ اپنی ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی مسٹیک جو مجھے نظر آ رہی ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس کے ایج پہ بھی ہے. ہم تھیوریٹیکل بچوں کو سکھا رہے ہیں, ہم ان کو ڈگریاں دے رہے ہیں, لیکن جب وین اٹ کمز ٹو دا انڈسٹریل ایرا تو ہم لوگوں کو بچوں کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. مطلب ایک 4 سال کی ڈگری کے بعد جب وہ آفٹر ڈگری کمپلیشن آف دا ڈگری باہر آتے ہیں, جب وہ اپنی آپ کے لیے ٹیک میں انٹر ہوتے ہیں تو بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پہ ہمیں کس طرح سے اس گیپ کو فل کرنا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کی وہ انیشیل لرننگ تو اسٹارٹ ہو جو پریکٹیکل بیسس پہ ہے. دیکھیں, دیٹ از دا ریزن وائی کہ PNY ایگزسٹ. ایک بیس نالج دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک یا پائتھون پڑھائی جا رہی ہے اور پروگرامنگ پڑھائی جا رہی ہے, وہ بڑی آپ کو بیسک قسم کی چیزیں آپ کو بتائیں گے, سمجھائیں گے, ایکسیپٹ اے فیو یونیورسٹی. کچھ یونیورسٹیز اچھا بھی پڑھا رہی ہیں کافی. اچھا, جب آپ کو صرف بیسک بتایا جا رہا ہے, اس کے برعکس جب انڈسٹری ہوتا ہے تو انڈسٹری میں بیسک چیزیں تو نہیں چلتی. یس, یو شوڈ ہیو اے اسٹرانگ فاؤنڈیشنز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو بی اسکلڈ ان سم تھنگ. کیونکہ اگر آپ نے کسی کلائنٹ کو کام کو ڈلیور کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی اسکلڈ, رائٹ. اب وہ اسکل تو اس نے ڈیولپ کیا نہیں, کیونکہ یونیورسٹی میں اسکل تو نہیں پڑھائے جا رہے ہوتے. یونیورسٹی کے اندر تو آپ کی بیس کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے. سو دیٹس دا ریزن وائی کہ وہ PNY جیسے انسٹیٹیوشنس ایگزسٹ کرتے ہیں, جو کہ آپ کے ایپٹیٹیوڈ کو, یا پرابیبلی اس بچے نے اپنے ایپٹیٹیوڈ کو سمجھا اور دیکھا, اس نے کہا میں نے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے یا ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہے. دیکھیں, اب یہ ایک اتنی لمبی ڈیبیٹ ہے کہ جو ہماری ہائر ایجوکیشن ہے, اب وہاں پہ جا کے کیوریکلم کو اپڈیٹ کرنا از آلموسٹ امپاسبل. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, میری کچھ اکیڈمیا کے اونرس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے بات ہوئی, اینڈ وی آر ایکچولی ٹرائنگ کہ ہم کچھ ایڈ آنس جو ہوتے ہیں نا, اس کو ہم کریٹ کرنے کی کوشش کریں, اسکلز والے جو ہوتے ہیں, تاکہ یونیورسٹیز کے اندر بھی کچھ PNY پڑھا رہا ہے, یونیورسٹیز کے اندر بھی اس کا ارینجمنٹ ہو. لیکن جب تک وہ ایڈ آنس کریٹ نہیں ہو رہے تب تک ہمارا ایک لیگ رہے گا, اینڈ وی ول پرابیبلی نیڈ انسٹیٹیوشنز لائک PNY اور انڈسٹریل organizations where they are ready to spend 3 to 6 months on every student to sharpen their skills. Exactly. اور سر اس میں ایک چیز ہے جس کو اگر میں اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو سے کہوں, رگڑا سسٹم. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم یونیورسٹی سے انڈسٹری میں آئے ہیں, ہمیں وہی جو آپ نے کہا کہ 1 سے 2 سال ہمیں اپنی اسکلس کو پالش کرنا ہے, دیٹ از کولڈ ان آر ٹرمس کہ رگڑا سسٹم ہم اس کو کہتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے, اور یہی اسٹوڈنٹس آگے جا کے اگر اپنا ایک اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, انٹرپرینورشپ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, تو اسی وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وائی اٹس سو امپورٹنٹ کہ ہم نے اپنے آپ کو اس پروسیس سے گزارنا ضرور ہے. کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اگر نہیں گزاریں گے, ہم ایک دم ہی اسٹارٹ اپ لے کر آتے ہیں, مطلب پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں, تو دیٹ لیڈس ٹو فیلئر. اس سے بہتر ہے کہ ہم پری ریکویزٹس پہ ان چیزوں کا دھیان رکھیں. اچھا, جب میں یہاں پہ انٹرویو دینے کے لیے آ رہا تھا تو آئی واز تھنکنگ کہ حامد, جو چیز تم نے آج تک نہیں سیکھی وہ کسی نے آ کے نہیں سکھائی, اور جو چیز
کو جس چیز کو تم نے سیکھا اس کا تمہیں فائدہ ہوا. یہ چیز میں بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ انٹرپرینورشپ کے لیے آپ کے اندر کوئی 25 سے 30 ایلیمنٹس ہونا ضروری ہیں. میرے اور بھی پوڈ کاسٹ ہیں, آپ لوگ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا ہائی لیول آج بتا بھی دوں گا آپ کو. وہ 25 سے 30 چیزیں اپنے اندر کریٹ کرنے کے لیے وہ پرابلی اسکلز بھی ہو سکتے ہیں یا آپ ان کو خصوصیات کہیں, جب تک وہ آپ کے اندر انیبل اس اچھے لیول پہ نہیں ہوں گے تو آپ مسٹیکس کریں گے. اینڈ دیٹس وائی موسٹ آف دا اسٹارٹ اپس وڈ فیل. فار ایگزامپل, آپ نے بی ایس سی ایس کیا, آپ نے صرف بیس پڑھی ہوئی ہے. بی ایس سی ایس کا بچہ بی ایس سی ایس کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ابو نے مجھے دیے ہیں 1 کروڑ روپیہ اور میں نے اب سافٹ ویئر ہاؤس کھولنا ہے, لیکن اس بچے نے لیڈ جنریشن نہیں سیکھی. تو کیا ہوگا کہ وہ ڈیولپرز رکھے گا, ڈیولپرز کی سیلریز کو خراب کر دے گا جب اس کے پاس پروجیکٹس نہیں آئیں گے. ایسے ہی ہے. اچھا, بی ایس سی ایس کے بچے نے 1 کروڑ روپیہ لیا اور اس نے سافٹ ویئر ہاؤس کھول لیا, لیکن اس کو نہیں پتہ تھا کہ ٹیم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اس کو نہیں پتہ تھا کہ لیڈرشپ کیسے کرنی ہے, اس کو نہیں پتہ تھا کہ امپلائیز کے بٹوین جسٹس کیسے کرنا ہے, اس کو نہیں پتہ تھا کہ بیہیویئرل ایکسپیکٹس کیا ہیں. آپ نے اچھے طریقے سے ان کی نیڈس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے درمیان فیصلے کرنے ہیں. اس کو نہیں پتہ کہ اکاؤنٹس کے بندے کے ساتھ منتھ کے اینڈ پہ پی این ایل کیسے بنانا ہے, ایئر کے اینڈ پہ بیلنس شیٹ آپ نے کیسے پریپیئر کرنی ہے, اس کے بیس پہ آپ نے ڈیسیژنس کیسے لینے ہیں. اس کو نہیں پتہ کہ آپس میں ٹیم کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے. اس کو نہیں پتہ کہ رپورٹنگ کیسے کرنی ہے. رپورٹنگ نہیں کریں گے تو اس کی بیس پہ ڈیسیژن نہیں ہوگی. اس کو نہیں پتہ تھا کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہے. اگر اسٹینڈرڈائز نہیں کریں گے تو ایک کسٹمر تو راضی ہو جائے گا جس پہ اس کی نظر ہے, لیکن 5واں کسٹمر راضی نہیں ہوگا کیونکہ وہ کسی اور ڈیولپر نے کیا اور اس کا کوڈ خراب کر دیا. اب یہ چیزیں کہاں سے سیکھیں گے یہ بچے؟ تب سیکھیں گے کہ جب اسمال, میڈیم اور لارج آرگنائزیشنس کے اندر کام کریں گے جا کے. اور میرا خیال ہے دس از دا رائٹ وے ٹو پالش یور سیلف فار یور سوسائٹی اور نیشن ایز ویل. تھینک یو سو مچ ونس اگین سر, اٹ واز ریئلی نائس میٹنگ ود یو. اور لٹرلی میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ ایکنالجیبل سیشن بھی ہے ہماری یوتھ کے لیے, کیونکہ ہم سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے اور سیکھ کر اسے اپنی پروفیشنل لائف میں لے کر بھی آنا ہے. تو دس از ریئلی امپورٹنٹ اینڈ نیڈ آف آر. تھینک یو سو مچ آل آف یو. ان شاء اللہ ول بیک ود اے نیو پوڈ کاسٹ. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.